آپ بینک کے ذریعے کسی شخص کو کچھ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اتنی ہی رقم کا ایک چیک دیتے ہیں۔ یہ چیک صرف اس وقت کارآمد ہے جبکہ بینک میں آپ کے کھاتے میں اتنی مقدار میں رقم موجود ہو جتنی آپ نے چیک کے کاغذ پر لکھی ہے۔ اگر بینک میں آپ کے کھاتے میں ضروری رقم نہ ہو اور کسی کو چیک لکھ کر دیں تو ایسے چیک کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اس چیک کی بنیاد پر بینک رقم کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ آپ کا اس قسم کا چیک صرف ایک بے قیمت کاغذی پرزہ ہے، نہ کوئی الوا کے بینک چیک۔ ایسے چیک کو بینک کی اصطلاح میں بیکار چیک، ڈڈ چیک کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ آپ کے بارے میں کوئی امید کرے تو گویا آپ اس کو اپنے ایک چیک دیتے ہیں۔ ایسے چیک کی قیمت اسی وقت ہے جب کہ آپ کے الفاظ کو وہ عمل کے وقت کیش کرا سکے۔ اگر ایسا ہوا کہ عمل کا وقت آنے پر آپ اپنے قول کے تقاضے پورے نہ کریں تو گویا کہ آپ نے اپنے بھائی کو ایک بیکار چیک دے دیا۔ آپ نے اس سے ایسے الفاظ بولے جن کے پیچھے آپ کے اخلاقی کھاتے میں عمل کی ضروری مقدار موجود نہ تھی۔ کسی قوم پر جب زوال کا وقت آ جائے تو اس کا ہر فرد اسی قسم کے بیکار چیک تقسیم کرنے کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب ہر شخص ایسے الفاظ بولنے لگتا ہے جس کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتا، جس کے متعلق اس کے اندر یہ مضبوط ارادہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ کن الفاظ کو عمل کی صورت میں پورا کرے گا۔ اس قسم کی لفظی فیاضی قرآن کی اس آیت کی مصادق ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آل عمران کی آیت ہے، یعنی ایسے لوگ بظاہر بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں مگر وہ اپنے بول میں سنجیدہ نہیں ہوتے، ان کے اندر یہ پختہ ارادہ نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے ان الفاظ کو عملاً پورا کرنا ہے۔ وہ صرف کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ اس روش کو قرآن میں منافقین کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور منافقین کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ الامان الحفیظ۔